ہر گھر کے اندر لڑائی لڑائی، الجھاؤ الجھاؤ، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے۔ یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ کوئی زندگی باقی رہ گئی ہے کہ کسی پہ کوئی اعتماد ہی نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں سارے، اوپر سے نیچے تک نفرتوں کے الاؤ جل رہے ہوں، اور معاشرہ تشتت و افتراق میں مبتلا ہو جائے۔ آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا یہ روپ ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلوں کے اسباب اور اشراط قیامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے، حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے، والامانۃ مغنما، اور امانت مال غنیمت سمجھنے لگ جائے۔ کسی نے امانت رکھ دی تو کہا کہ اب یہ میری ہی ہے، یہ مال غنیمت ہی ہے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ دینا بوجھ بن جائے، بھاری پڑ جائے زکوٰۃ دینا۔ وتعلم لغیر الدین، اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، بندہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا جب، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کہے کہ مجھے یہ چاہیے تو 1 منٹ نہیں لگے گا، قرض بھی اٹھا لے گا، اور ماں کہے تو 100 بہانے کرے گا، حالانکہ ماں تو کہتی نہیں ہے۔ کبھی مجبور ہو تو اس کی زبان سے نکلے تو نکلے، لیکن اس کے لیے ماں بھاری پڑ جاتی ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا دوست نیڑے ہوں گے، باپ دور ہو جائے گا۔ دوستوں کو ملنے جا رہے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، لیکن باپ سے دوری ہو جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مسجدوں کے تقدس کا، اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا۔ ڈی سی کے کمرے میں جائیں گے تو مؤدب ہو کے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار کے اندر ان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، اور قوموں کے سردار ذلیل ترین لوگ ہوں گے، غنڈے سردار بن جائیں گے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب وزیر جا کے مسجدوں کے دروازوں پر رقص کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ قہر و غضب اترے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ گانا بجانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا، فن بن جائے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے بزرگوں پر لعنتیں ڈالیں گے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، 20 25 سال کے چھوکرے بیٹھے ہیں اور گالیاں کبھی امام غزالی کو دیتے ہیں، کبھی امام بخاری کو دیتے ہیں، کبھی بایزید بستامی کی پگڑی پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ابن عربی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور وہ داتا گنج بخش علی حجویری کہ اقبال نے کہا تھا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، پنجاب کی دھرتی نے ایمان کا نور جس وجود سے پایا ہے وہ علی حجویری کی ذات ستوتا سے۔ ان کو گمراہ بولا جا رہا ہوگا، کوئی اصحاب رسول کی دشمنی میں لگا ہوگا، کسی کے سینے میں اہل بیت کا بغض پل رہا ہوگا۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر سرخ آندیاں چلیں گی، پھر زمین میں لوگ دھنسیں گے بھی، شکلیں بھی تبدیل ہوں گی۔ تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیہات نہیں ہیں؟ نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجیں۔ اگر نہ سمجھے تو یہ جھٹکے زلزلے کے ہمیں جھنجھوڑیں گے نہیں، ہم اگلے دن پھر اسی طرح کے ہوں گے۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں۔ تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ اب اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، شام کو سوتے ہوئے دماغ پر دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبت کی، آج اتنوں کو گالی دی، آج اتنا حق غصب کیا، آج اتنا ٹیکس چوری کیا، آج اتنی رشوت لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا جھوٹ بولا۔ سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا، لیکن شام کو چین سے سو گئے، آرام کی نیند سو گئے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے، زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور رجوع کریں۔ اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو۔ میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں، ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اپنے اعمال کو رکھیں، نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں، اور پھر ان کو تولیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں، آنکھ بند ہو تو پھر کھلے اور پھر کہیں ہائے ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہم خود بھی اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پلے کچھ بھی نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی دہلیز